بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ صحرائے گوبی کے نا تجربہ کار اور لامذہب نوجوان کے دل کو، جو کارخانے سے نئے ڈھلے ہوئے شیشے کی طرح شفاف اور بے داغ تھا، اسلامی تعلیمات نے سیکل کر دیا۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک پیغمبر کے عالمگیر آفاقی اور لسانی عقیدے نے ساری کائنات کو ایک کھلی ہوئی ابتدائی کتاب کی طرح اس کی نظروں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اسے ساری کائنات ایک ایسی مشاورتی حکومت کے زیر فرمان نظر آتی تھی جس میں کیسروں، شہنشاہوں اور جولینوں کے شخصی پندار اور مذہبی تقدس کا گرد و غبار تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ روئے زمین پر خدا کی حکومت کے انتہائی سادہ تصور نے گویا اسے روئے زمین کا محافظ بنا دیا تھا، جہاں تک سلطان کے علاوہ جو زمین پر خدا کے احکام کے مطابق مستقل امن و مساوات اور اسلام کے بے نظیر سیاسی اور معاشی انصاف و سچائی کی ترویج و ترقی میں کوشاں تھا۔ کوئی پاپائے روم، کوئی ہنیاڑی، کوئی جولین، کوئی ولادی سلاس اور کوئی کیسر نظر نہ آتا تھا، مگر وہ کسی وقت بھی تھیوڈورا کو نظر انداز نہ کر سکا۔ وہ اسے نظر انداز کر ہی نہ سکتا تھا۔ نئی زندگی اور نئی تعلیمات کی روشنی میں تھیوڈورا کے ساتھ اس کا دوہرا رشتہ ہو گیا تھا۔ سیاسی اور فوجی علم نے اس کے تصورات، اس کے تخیلات اور اس کے قلب و نظر میں جو وسعت پیدا کر دی تھی، اس کے تحت تھیوڈورا محض ایک انتہائی حسین بلکانی دوشیزہ ہی نہ تھی، بلکہ یورپ کے فوجی قوت کی پراسرار نمائندہ بھی۔ وہ تاتار کی محبت بھی تھی اور زندگی بھی، اس کا مستقبل بھی تھی اور قسمت بھی۔ وہ جن تاجداروں کے تاج چھیننے کے لیے اپنے ہاتھ دن رات مضبوط کر رہا تھا، تھیوڈورا وہی تاج تاتار کے ہاتھوں سے چھیننے کے لیے ایک ظالم اور بے رحم جادوگرنی کی طرح پہلے سے زیادہ پراسرار بنتی چلی جا رہی تھی۔ جب تاتار توحید کی روشنی میں اپنے گرد و پیش عمل میں آنے والے واقعات کا جائزہ لیتا تو تھیوڈورا اسے سلیس کی علم بردار، صلیب بردار دکھائی دیتی۔ ذہنی الجھن کی اس تاریکی میں اچانک تھیوڈورا کا معصوم چہرہ نئی صبح کی چمکدار پیامبر اور روشن ستارے کی طرح اس کی گزشتہ زندگی کے ویران افق پر ٹمٹمانے لگتا، اور اس بد نصیب دوشیزہ کی غمزدہ زندگی اس کی اپنی ناکام زندگی سے گلے مل کر رونا شروع کر دیتی۔ نہ جانے وہ کون سے حالات تھے جن سے تنگ ہو کر تھیوڈورا ہنگری اور قسطنطنیہ سے آدرنا کی طرف پناہ کی تلاش میں آئی تھی۔ ہنیاڑی اور کیسر نے اسے اپنے اپنے طور پر ہنگری اور قسطنطنیہ کی شاہی محلات کی شمع بنانے کے لیے جو کوششیں کی تھیں، تاتار ان سے پوری طرح آگاہ تھا۔ یتیم تھیوڈورا کا معصوم و سوگوار چہرہ ایک ہی جھلک میں تاتار کی ساری ہمدردیاں خرید لیتا۔ وہ محسوس کرتا کہ گویا اس کی ساری زندگی تھیوڈورا کی امداد و اعانت کی خواہش میں محض ایک ایسی آہ بن کر رہ جاتی ہے جو انتہائی مجبوری اور مایوسی کے عالم میں اس کی روح کی گہرائیوں سے نکل کر آدرنا کی چھاؤنی کی گہما گہمی میں تحلیل ہو جاتی، اور اس سے پہلے کہ وہ محبت کے سرکش اڑن گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی ساری زندگی اس کی منہ زوری کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا، اسے فوراً اپنے فرض کا احساس ہوتا۔ وہ فرض جسے اسلامی تعلیمات اور سلطان محمد کی سپاہیانہ جد و جہد نے اس پر عائد کر دیا تھا۔ محبت اور فرض کی اس اذیت ناک کشمکش میں سلطان محمد کی پرکشش شخصیت روشنی کے مینار کی طرح اس کی آنکھوں میں سما جاتی، اور تاریکی کے عمیق سمندر میں ڈوب کر زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے والا تاتار اپنی قسمت کی لگام اس سلطان کے نوجوان ہاتھوں میں دے دیتا، جس نے اپنی تخت نشینی کے ابتدائی دور میں اپنے دادا سلطان محمد اول کی حکمت عملی، امن اور استحکام پر عمل درآمد شروع کیا تھا، جس کی ساری توجہ فوج پر مرکوز ہو گئی تھی، جسے یقین تھا کہ عنقریب وہ اپنی حکمت عملی کے جس دوسرے زینے پر چڑھنے والا ہے، اسے اس وقت تک کامیابی کے ساتھ طے نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ترک فوج ہر طرح سے اعتماد کے قابل نہ ہو۔ وہ خود نہ صرف ایک ترقی یافتہ سپاہی تھا بلکہ سامان حرب کا قدردان بھی۔ وہ اپنے عہد میں سارے یورپ کا ممتاز انجینئر تھا، اور مدافعانہ یا جارحانہ دونوں قسم کی جنگ کے لیے نئے اور ترقی یافتہ ہتھیاروں کی تیاری اس کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ورنہ کی کامیاب جنگ کے بعد وہ سمندر کی ساکن اور خوابیدہ سطح کے نیچے اس طوفان کو دیکھ رہا تھا جسے وجود میں لانے والی تیز اور تند ہوائیں ابھی تک چلنا شروع نہ ہوئی تھیں۔ وہ سوتے سوتے اکثر اٹھ بیٹھتا اور سوچنے لگتا، اس سلطنت کی سرحدیں کس طرح محفوظ رکھی جا سکتی ہیں،
اور پھر حفاظت کے ان منصوبوں میں اس کی نیند اڑ جاتی، صبح ہو جاتی اور مؤذن ساری کائنات کو پیغام دیتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا، برتر اور توانا ہے۔ اور جب مؤذن کہتا نماز نیند سے بہتر ہے، تو اسے اپنی شب بیداری کے احساس سے ایسی لذت نصیب ہوتی کہ اسی خوشی سے بے خود ہو کر اس کا سر خدا کے حضور جھک جاتا۔ وہ نہایت الہا کے ساتھ دعا مانگتا، یا اللہ مجھے ان دشمنوں پر غلبہ عطا فرما جو تیرے دشمن ہیں، انہیں اتنا موقع نہ دے کہ تیرا نام لینے والوں کو مٹا دیں، تو خوب جانتا ہے کہ وہ ظالم اور مکار ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ روتے روتے اس کی آواز روندھ جاتی اور سوائے بے ترتیب سسکیوں کے اور کچھ سنائی نہ دیتا۔ عام طور پر بوڑھا سلطان مراد اپنے بیٹے کی اس فریاد کو سن کر تڑپ اٹھتا، اگرچہ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ وہ اپنے نوجوان بیٹے کو جو سلطان وقت تھا روتا ہوا نہ دیکھے، مگر بعض اوقات وہ مجبور ہوتا چلا جاتا۔ چپکے سے سلطان محمد کے کمرے میں داخل ہوتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اسے سینے سے لگا لیتا اور کہتا، محمد تمہاری یہ عاجزی اور بے قراری بہت جلد رنگ لائے گی، تم وہ مارکا سر کرو گے جو تمہارے باپ اور دادا سر نہ ہو سکا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ صبر سے کام لو محمد، اللہ تمہارے دشمنوں کو اس طرح ذلیل و خوار کرے گا کہ تاریخ تا ابد ان کا ماتم کرتی رہے گی۔ 12واں باب، ترکی کہوا۔ اریتوس اور تاتار کو سانتا میرینا سے گئے کئی دن ہو چکے تھے اور پھر ان کی کوئی خبر نہ آئی تھی۔ تھیوڈورا اریتوس کے لیے اگر بے چین تھی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سلطانہ مریامہ اور اس کے بیٹے کے حالات معلوم کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے دل میں تاتار کے لیے کیوں تڑپ تھی؟ اسے تاتار سے کیا واسطہ؟ اسے جوزیفیا سے آدرنا پہنچنے کے لیے ایک موزوں سہارے کی ضرورت تھی، اور اب جبکہ وہ آدرنا پہنچ چکی تھی اسے مزید کسی سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ اگر سانتا میرینا کے باہر آدرنا سے آنے والی سڑک پر ندی کے کنارے پہروں بیٹھی رہتی تو اس کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ اسے تاتار ہی کا انتظار ہے۔ اگر پچھلے 2 ماہ سے اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی اور اس کی نیندیں ویران ہو چکی تھیں تو اس سے تاتار کا کیا تعلق؟ وہ تاتار کے خیال کو اپنے دل سے بھلانے کی جس قدر کوشش کرتی وہ اسی قدر اجاگر اور واضح ہو جاتا۔ صحرائے گوبی کے ظالم جادوگر کا جادو چل چکا تھا۔ شکر ہے وہ اس کے ساتھ آدرنا نہیں گئی، ورنہ اسے کسی ترک آفندی کے ہاتھ بیچ چکا ہوتا۔ تاتاریوں سے وفا کی کیا امید؟ اس قوم نے آج تک کسی سے وفا کی ہے؟ ظالم اور بے رحم تاتار، کمبخت نے آخری بار میں کلائی کس طرح شکنجے میں کس لی تھی؟ اگر میں اپنا ہاتھ نہ چھڑا لیتی تو ہڈی سرمے کی طرح پس گئی ہوتی۔ اس کا دل اتنا سخت کیوں ہے؟ کیا ہر کامیاب سپاہی کا دل سخت ہونا چاہیے؟ وہ سپاہی ہے، بہادر اور حسین بھی، اس کا دل اتنا سخت نہیں، وہ رونا بھی جانتا ہے، رو سکتا ہے۔ اس رات چاروں طرف پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی میں جس کی بل کھاتی ہوئی ندیوں اور بے قرار آبشاروں کو چاندنی نے بہشت کی طرح حسین اور دل فریب بنا دیا تھا۔ تاتار کی بانسری کی دھن کس قدر روح نواز معلوم ہوتی تھی۔ وہ جو بات اپنی زبان سے نہ کہہ سکتا تھا اسے بانسری کے ذریعے کہہ رہا تھا، اپنی محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے مجھ سے محبت ہے، تھیوڈورا سوچنے لگی۔ وہ بہادر بھی ہے اور محب بھی۔ اگر میں بھی اسے اپنی محبت کا یقین دلا دوں تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے گا۔ جو کام ہنیاڑی اور اریتوس سے نہ ہو سکا تاتار اسے آسانی سے تکمیل تک پہنچائے گا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے ہنیاڑی کے سپاہیوں سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ مجھے بلکانی اور یونانی ظالموں کے ہاتھوں سے بچا کر آدرنا تک نہ لے آیا تھا، ورنہ وہ آدرنا میں بھی میری مدد اور حفاظت کر سکتا ہے۔ میں نے اسے رخصت کرتے وقت انتہائی بد اخلاقی کا ثبوت دیا ہے۔ جب وہ مجھے بھیگی آنکھوں سے الوداع کہہ رہا تھا میں اسے گالیاں دے رہی تھی، بدتمیز، اجڑ، گنوار۔ مجھے اسے معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ ترک فوج میں شامل ہو چکا ہوگا۔ اس کا مستقبل ترک قوم کے ماضی کی طرح روشن اور شاندار ہے۔ مسیحیت نے آدرنا میں ترکوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جنگ شروع کر رکھی ہے، تاتار اس کا انتہائی موضوع قائد بن سکتا ہے۔ اگر وہ تاتار کو اپنے اعتماد میں لینے کے قابل ہوگی تو اسلام کے خلاف مسیحیت کی کامیابی یقینی ہے۔ سورج بلند ہونے کے بعد ایک عجیب اشتیاق سے اپنی کرنیں تھیوڈورا کے چہرے پر مرکوز کر رہا تھا۔ گنجان درختوں کے پتے گھنے پتوں سے چھن چھن کر
آنے والی شعائیں اس کے حسین چہرے پر مرکوز ہو رہی تھیں۔ وہ اٹھی اور سانتا میرینا کی طرف چل پڑی۔ جب وہ صدر دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا راہب تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ ایسا نظر آتا تھا جیسے وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا ہو، جیسے وہ اسے کوئی خوشخبری سنانے آ رہا ہو، جیسے تاتار آ گیا ہو، بادشاہوں کے تاج چھیننے والا تاتار۔ تھیوڈورا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن بلکان کی یہ سراپا بہار دوشیزہ اپنے حسن سے بھی زیادہ معصوم اور بھولی بھالی تھی۔ اسے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ جس تاتار کے خیال سے وہ اس قدر بے چین ہے، وہ سانتا میرینا کے دروازے سے کئی بار ناکام اور مایوس لوٹ چکا ہے، اور پھر جس شخص کے بارے میں اس نے سانتا میرینا کی راہب کے سامنے کسی اہمیت کا اظہار نہیں کیا، اس کے لیے بھلا راہب اس قدر مستعدی کا ثبوت کیوں دینے لگا؟ تھیوڈورا فکر و خیال میں غرق آہستہ آہستہ دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ راہب اس کے پاس آ گیا اور سلام کرتے ہوئے بولا، میں نوابزادی کو بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ تھیوڈورا نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں، خیریت تو ہے؟ ہاں، اریتوس نے آپ کو ادرنا بلایا ہے۔ اس نے بہت دیر کے بعد پیغام بھیجا، تھیوڈورا بولی۔ آپ کا خیال درست ہے، مگر ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ ہم دشمن کے گھر میں ہیں اور ہمیں ہر ممکن احتیاط بروئے کار لانی ہوگی، راہب نے کہا۔ خیر فرمائیے، مجھے کب تک ادرنا پہنچ جانا چاہیے؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ فوراً، اس لیے کہ آپ شہر سے ناواقف ہیں۔ اریتوس ٹھیک دوپہر کے وقت آپ سے ملاقات کرے گا، اور اس تک پہنچتے پہنچتے آپ کو بہت دیر ہو جائے گی، راہب نے کہا۔ وہ مجھ سے کہاں ملنا چاہتا ہے؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ آپ اس کا غم نہ کریں، آپ کو اریتوس تک پہنچانا سانتا میرینا کے لوگوں کا کام ہے۔ دیکھیے، اریتوس نے آپ کو ادرنا کے اس کتب خانے میں بلایا ہے، جو حقیقت میں یونانی کتب خانہ ہے۔ میں اپنے آدمی کے ساتھ آپ کو اس کتب خانے تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس کے بعد کتب خانے کے منتظم جانے، آپ جانے اور اریتوس جانے، راہب کہہ رہا تھا۔ شارع ارطغرل کا یونانی کتب خانہ یونانی طرز کی ایک قدیم عالیشان عمارت میں واقع تھا۔ جو شخص سانتا میرینا سے تھیوڈورا کے ساتھ آیا، وہ یہاں پر رک گیا۔ اس نے سر جھکا کر تھیوڈورا کو کتب خانے میں داخل ہو جانے کا اشارہ کیا، اور خود رخصت ہو کر شارع ارطغرل کی بھیڑ میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تھیوڈورا کتب خانے کی دہلیز پر رک گئی۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ بہت بڑا کتب خانہ تھا، جس میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ بعض کتابوں میں کھوئے ہوئے، بعض بڑی بڑی الماریوں میں سے اپنی پسند کی کتابیں نکال رہے تھے، اور بعض لوگ اپنی پسندیدہ کتابیں حاصل کرنے کے بعد باہر جا رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی، غالباً 15ویں صدی کے یورپ میں اتنا بڑا کتب خانہ اور کہیں نہ ہو۔ مگر اسے یہ دیکھ کر اور بھی خوشی ہوئی کہ یہ خالص یونانی کتب خانہ تھا، جس کے منتظم بھی یونانی تھے۔ وہ آگے بڑھی اور اس ابنوسی میز کا رخ کیا، جس کے پیچھے کرسی پر ایک ایسا بوڑھا یونانی بیٹھا تھا جو اپنی وضع قطع سے افلاطون کا ہم اثر دکھائی دیتا تھا۔ جب تھیوڈورا اس کے قریب آئی تو وہ اسے دیکھ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تھیوڈورا اسے حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ بھی انہی نظروں سے اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ لمحہ بھر پہلے اسے دیکھ کر بوڑھے یونانی کو جو خوشی ہوئی تھی، وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ شاید آنے والی صورت اس کے خیالوں سے مختلف نکلی تھی، اس لیے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فلسوف یونانی کے حلیے اور وضع قطع سے لطف اٹھانے کے بعد تھیوڈورا جب دوبارہ سنجیدہ ہو گئی تو اسے خیال آیا سانتا میرینا کے راہب نے اسے کچھ ہدایات دی تھیں۔ وہ سنبھلی اور اس کا ہاتھ تیزی سے اس چھوٹی سی طلائی سلیب کی طرف بڑھا جو باریک سنہری زنجیر کے ذریعے اس کے گلے میں لٹک رہی تھی۔ اس نے سلیب کو باہر نکالا اور اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر ہلانے لگی۔ بوڑھے یونانی نے بڑی دیر بعد سر اٹھایا تو دیکھا تھیوڈورا سلیب کو برابر اچھال رہی تھی۔ اس اشارے کو وہ بخوبی سمجھتا تھا۔ تیزی سے اٹھا اور تھیوڈورا کے قریب آیا اور بڑی عقیدت سے جھک کر کہا، کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تھیوڈورا گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، میں سانتا میرینا سے یہاں پر آئی ہوں۔ تھیوڈورا بولی، کتابوں کے لیے؟ اس نے تھیوڈورا کی بات کاٹ کر کہا، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، کہیے آپ کو کون سی کتاب چاہیے؟ میں تھیوڈورا ہکلائی۔ ادھر آئیے۔ یونانی تھیوڈورا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک بہت بڑی الماری کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو جس موضوع کی کتابیں چاہیے وہ سب کی سب اس کتب خانے میں موجود ہیں، آئیے پسند کیجیے۔ تھیوڈورا سخت حیران تھی، آخر اس کتب خانے میں کیا رکھا ہے؟ اریتوس کہاں ہے؟ ممکن ہے کہ کتب خانے کا منتظم اس کے متعلق کچھ جانتا ہو۔ ممکن ہے کہ اریتوس ابھی یہاں نہ آیا ہو، شاید بوڑھا یونانی اسے باتوں میں لگا کر وقت گزار رہا۔
تاکہ اریتوس یہاں پر آ جائے. اور یہ دیکھیے، یونانی نے ایک کتاب نکال کر کہا، یہ کتاب آج صبح جدید حربی مدرسے کے ناظم لوٹا گئے ہیں. کہتے تھے کہ اپنی قسم کی پہلی کتاب ہے. وہ تو اسے خریدنا چاہتے تھے، مگر ہم ایسی نادر کتابیں بیچ کر کتب خانے کا وقار برقرار نہیں رکھ سکتے. نہ جانے ہمیں ابھی مزید کتنے عرصے تک یہ کتب خانہ چلانا ہوگا. جدید حربی مدرسے کے ناظم کا نام سن کر تھیوڈورا چونکی، کیونکہ اس ناظم کا نام اریتوس تھا. اسے تسلی ہوئی کہ وہ صحیح جگہ پر صحیح آدمی کے پاس پہنچ چکی ہے. اسے یہیں پر اریتوس کا انتظار کرنا ہوگا. مگر یہ جگہ موزوں نہ تھی. اس ملاقات کے لیے ایسا کتب خانہ ہرگز محفوظ مقام نہ تھا جہاں دوسری کئی قوموں کے لوگوں کے علاوہ خود ترک کتب بین بھی موجود تھے. اور کون کہہ سکتا تھا کہ یہاں تھیوڈورا اور اریتوس کی قسم کے ترک نوجوان بھی موجود ہوں. دیکھیے، یونانی نے ایک کونے سے میں خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں تشریف رکھیے اور اس کتاب کو الٹ پلٹ کر خوب غور سے دیکھیے. شاید آپ کو تمام معلومات مل جائیں جن کے لیے آپ سانتا مرینا سے شاعر ارطغرل آئی ہیں. اور اگر آپ کو یہ کتاب پسند نہ آئی ہو تو اور بھی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں. گھبرائیے نہیں، یہی آدرنا کا وہ کتب خانہ ہے جہاں تھیوڈورا بوڑھے یونانی سے بچنا چاہتی تھی. کہیں وہ سٹیایا ہوا فلسوف کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو اس کے حق میں بری ثابت ہو. وہ کتاب لے کر کونے میں چلی گئی اور کتاب پر بیٹھ کر ورق الٹنے پلٹنے لگی. اس کی نظر اچانک کاغذ کے ایک چھوٹے سے پرزے پر پڑی جس پر لکھا تھا، کتب خانے سے نکل کر دوبارہ شاعر ارطغرل میں آ جائیے. مشرق کی طرف 100 گز کے بعد دائیں ہاتھ ایک کشادہ گلی آتی ہے، شارع سراج آفندی، جس میں ایک بہت بڑی دکان واقع ہے جہاں یونانی ثقافت کے انتہائی قدیم نمونے بکتے ہیں. یہی میرا انتظار کیجیے. اگرچہ خط کے نیچے لکھنے والے کا نام نہ تھا، مگر اسے یقین ہو گیا کہ یہ اریتوس کا لکھا ہوا خط ہے. اریتوس واقعی آدرنا میں آزادی کے جہاد کا موضوع ترین قائد تھا. وہ کس قدر محتاط اور دور اندیش تھا. حقیقت میں کامیابی کے لیے اسی قسم کی دور اندیشی کی ضرورت تھی. تھیوڈورا کو محسوس ہونے لگا گویا آدرنا میں جب تک اریتوس موجود ہے اسے کوئی خطرہ نہیں. کیا اسے یہ خط کتاب ہی میں چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کے سوا اور کیا چارہ تھا؟ اور اگر یہ کتاب کسی ترک کے ہاتھ میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی شخص کسی شخص کو صرف ملاقات کے لیے شارع سراج آفندی کی کسی دکان میں بلا رہا تھا. کون کس کو بلا رہا تھا؟ کس غرض کے لیے بلا رہا تھا؟ کوئی معلوم نہ کر سکتا تھا. اور پھر افلاطون کی عمر اور حلیے کا شخص کس مرض کی دوا تھا؟ وہ ایسی کتابیں کسی اور کے ہاتھ میں کب جانے دے گا؟ تھیوڈورا نے خط کتاب میں رکھ کر اسے بند کر دیا اور وہاں سے اٹھی. بوڑھا یونانی بتابی سے اس کے پاس پہنچا. تھیوڈورا نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کتاب اس کی طرف بڑھائی، لیکن یونانی نے کتاب لینے سے پہلے کہا، کیوں؟ آپ کو اس کتاب میں کچھ نہیں ملا؟ نہیں، بڑے کام کی کتاب ہے. مجھے جو چند ایک حوالے دیکھنے تھے دیکھ لیے ہیں، تھیوڈورا نے کہا. تو پھر اسے آپ اپنے پاس رکھیے، یونانی نے اطمینان کا سانس لے کر کہا. یہ قدم قدم پر آپ کو کام دے گی. سچ پوچھیے تو ایسی معلوماتی کتاب کے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی. تھیوڈورا کچھ سوچنے لگی. یونانی نے کہا، آپ کو جب کبھی موقع ملے اسے لوٹا دیجیے گا، کسی کے ہاتھ بھجوا دیجیے، کسی معقول آدمی کے ہاتھ جو ایسی نادر کتاب کی قدردانی کا اہل ہو. تھیوڈورا شکریہ ادا کرتی ہوئی کتب خانے سے باہر نکلی. بوڑھا یونانی مسکرا کر اسے دیکھتا رہا. اس کی انگلیاں عجیب بے اختیاری کے عالم میں اپنی گھنی لمبی الجھی ہوئی داڑھی کے بال سلجھا رہی تھی. شارع سراج آفندی اگرچہ آدرنا کا ایک حصہ تھا، مگر انتہائی پراسرار حصہ. یہ ایک علیحدہ دنیا تھی، کعوہ خانوں، ہوٹلوں، حماموں اور عجیب و غریب دکانوں کی دنیا. تھیوڈورا نے اس وقت تک آدرنا میں شارع سراج آفندی سے زیادہ کشادہ، نظر فریب اور پرسکون بازار اور کوئی نہ دیکھا تھا. اسے یونانی ثقافت کے قدیم اور نادر نمونے بیچنے والی دکان ڈھونڈنے میں بالکل تکلیف نہ ہوئی. سارے بازار میں یہ اپنی قسم کی ایک ہی دکان تھی، دوسری تمام دکانوں سے اونچی اور کشادہ، جس کا بیرونی وسیع حصہ ان قدیم مجسموں سے آراستہ تھا جو ٹروائے اور اسپارٹا کے کھنڈروں سے دستیاب ہوئے تھے. تھیوڈورا دکان کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچ کر رک گئی اور اس کی اندرونی دنیا پر ایک ٹائرانہ نگاہ ڈالی. دکان کا نوجوان یونانی مالک کے سامنے بیٹھا تھا، جس کے ارد گرد 3 ترک اور ایک متوسط طبقے کا یونانی نوجوان بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے. مالک نے تھیوڈورا کو دیکھتے ہی اپنے دوستوں سے کہا، ایسی موٹی آسامی سے کاروبار کی مدتیں گزر گئیں، اب تم لوگ کھسکو اور مجھے اطمینان سے کام کرنے دو. سب کی نظریں تھیوڈورا کی طرف اٹھیں جو نظریں جھکائے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی.
ایک شخص نے کہا، ہمیں بھی حسن شباب کے ایسے چھوٹے پیکر کو دیکھے جیسے صدیاں گزری ہوں۔ تم اپنی جیب گرم کرو اور ہمیں آنکھیں سینکنے دو۔ اب تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہماری جمالیاتی حصی مردہ ہو گئی ہے۔ تھیوڈورا دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ چاروں اس کے استقبال کے لیے سروقد کھڑے ہو گئے۔ تھیوڈورا نزوک کے ان بے پاک تیروں سے گھبرا گئی۔ اس نے ہر چند مدافعت کی کوشش کی، مگر اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ دکان کے مالک نے تھیوڈورا کی حالت دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہا، آپ لوگ تشریف لے جائیے۔ میں نے عرض کر دیا نا، جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ اس وقت دستیاب نہ ہو سکیں گی۔ مگر دیکھیے، بھول نہ جائیے، ایک نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھول جاؤں تو پھر اس کاروبار کا فائدہ کیا؟ مالک نے کہا۔ اس کے سب دوست عجیب رازدارانہ ہنسی ہنستے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اب تھیوڈورا بھی سنبھل چکی تھی۔ اس نے تھیوڈورا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بڑی علم دوست معلوم ہوتی ہیں آپ، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ تھیوڈورا نے اس وقت تک کتاب کے نام پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ وہ جس قدر علم دوست تھی اسے معلوم تھا۔ وہ ایک اجنبی کے منہ سے یہ فکرہ سن کر جھینپ سی گئی۔ اسے کتاب والا ہاتھ اٹھایا۔ کتاب کے اوپر لکھا ہوا نام دکاندار دہرانے لگا، سکندر مقدونی، روئے زمین پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والا پہلا یونانی فاتح۔ تھیوڈورا نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ وہ حیران تھی کہ دکاندار کتاب کا نام کیوں دہرا رہا تھا۔ دکاندار مسکرایا اور کہا، اگر سکندر کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا تو میری اور آپ کی طرح کے کئی لوگ بڑے اطمینان اور فراغت سے اپنی زندگیاں بسر کرتے۔ دکاندار نے بڑے واضح الفاظ میں اپنا تعارف کرایا تھا۔ تھیوڈورا خاموشی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ایتوس سے ملاقات کا وقت سر پر آ گیا تھا۔ دوپہر تپ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، نہ جانے ایتوس سے یہیں ملاقات ہوگی یا کہیں اور جانا پڑے گا۔ یہاں آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں، دکاندار نے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا، جس پر یونانی مصوری کے بہترین شاہکار زندہ جاوید بن کر دیکھنے والوں سے خراج عقیدت وصول کر رہے تھے۔ آپ ادھر آئیے۔ تھیوڈورا نے ڈرتے ڈرتے دکاندار کا تعاقب کیا۔ پردے کے پیچھے دیواروں پر کچھ اور نقش دکھائی دے رہے تھے۔ دکاندار نے دیوار کے ایک حصے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا۔ تھیوڈورا حیران تھی کہ وہ کہاں آن پھنسی۔ دکاندار نے تیزی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، فوراً اندر تشریف لے جائیے۔ جب تھیوڈورا اندر داخل ہوئی تو شروع میں اس کی آنکھوں نے اس کا ساتھ نہ دیا، مگر اسے ایتوس کی مانوس آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، آ جائیے نوابزادی، آ بھی جائیے، بڑی بے چینی سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ تھیوڈورا کی آنکھیں ابھی تک اس تاریکی سے ہم آہنگ نہ ہو سکی تھیں جو اس کمرے میں طاری تھی، مگر اس تاریک اجنبی دنیا میں ایتوس کی آواز سن کر وہ خوش ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس کی آواز کی طرف بڑھی۔ ایتوس زور سے ہنسا اور ساتھ ہی تھیوڈورا نے محسوس کیا جیسے اس کا ہاتھ ایتوس کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ وہ اس لمس کے احساس سے لرز اٹھی۔ ایتوس کی بے تکلفی اسے ہرگز پسند نہ آئی۔ اس شخص نے تھیوڈورا کو خاص طور پر ایسے پراسرار ماحول میں کیوں بلایا تھا؟ اس کی آنکھیں جس تاریکی کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھیں، بالکل وہی تاریکی اب اس کے ذہن پر طاری ہوگی۔ ایتوس کے کہے کی صدائے بازگشت ابھی تک اس تاریکی میں بھٹک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تھیوڈورا کی آنکھیں اس تاریکی سے مانوس ہونے لگیں۔ ایتوس کے لمس سے تھیوڈورا کے خون کی گردش میں جو اچانک غیر متوقع ہیجان پیدا ہوا تھا، ایتوس اس کا مد و جزر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تھیوڈورا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور دونوں ایک چھوٹی سی میز کے ارد گرد رکھی ہوئی کرسیوں کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تھیوڈورا ایک کرسی پر بیٹھ گئی، ایتوس دوسری پر۔ سارا ماحول جس قدر تاریک اور ویران تھا، اس سے کہیں زیادہ خاموش بھی۔ ایتوس تھیوڈورا کے دل کی تیز تیز دھڑکن سن سکتا تھا۔ اس نے خاموشی کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا، ہمیں ایک دوسرے سے ملے جیسے صدیاں گزر چکی ہوں۔ میں نے آج آپ کو ویسے ہی بلا لیا۔ یہ ضروری نہیں کہ جب ہم کاروباری قسم کی بات چیت کرنے کے قابل نہ ہوں ایک دوسرے سے ملاقات ہی نہ کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے۔ تھیوڈورا خاموش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایتوس نے اگرچہ مسیحیت کی عظمت کے لیے اپنی زندگی انتہائی بلند مقصد کی خاطر وقف کر دی، مگر پھر بھی وہ مرد ہے، ہنیاری، کیسر اور خانقاہ جو زیفیا کے راہب کی طرح مرد، خود غرض، ہوس پرست مرد۔ اس کا ذہن اپنے آپ تاتار کی طرف منتقل ہو گیا، اور پھر وہ بھی انہی کی طرح مرد تھا، مگر ان سے کس قدر مختلف۔ تھیوڈورا نے تنہائی میں اس کے ساتھ نہ صرف سارا دن بلکہ مسلسل کئی راتیں بسر کی تھیں، مگر اس نے اس دوران اپنی غرض اور ہوس کو اپنے مردانہ وجود کے ایسے حصے میں چھپا دیا تھا کہ اگرچہ تھیوڈورا اس کی ایک نس ٹٹول چکی تھی، مگر اس کا کہیں نشان نہ ملا۔ واقعی تاتار بہت مختلف تھا۔
تاجداروں کے سر سے تاج چھیننے والا تاتار، کل تک خانقاہ جوزیفیہ کا ایک معمولی چوکیدار، ہر اس شخص سے مختلف تھا جس سے تھیوڈورا کو زندگی میں واسطہ پڑا تھا۔ تاتار کا خیال آتے ہی تھیوڈورا کی حالت بدلنے لگی، جیسے ایتوس حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، وہ آپ کا خدمتگار کہاں ہے؟ تھیوڈورا نے جلدی سے اپنے محسوسات و جذبات کے منہ میں لگام دی اور آہستہ سے کہا، اسے رخصت کر دیا۔ رخصت کر دیا؟ کہاں؟ ایتوس نے پوچھا۔ یہیں آدرنا میں، تھیوڈورا بولی۔ کیوں؟ ایتوس نے پوچھا۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ اسے ترک فوج میں شامل ہو جانے پر مجبور کروں، تھیوڈورا نے کہا۔ تو کیا وہ فوج میں شامل ہو گیا؟ ایتوس کی آواز اس کی دلی بے چینی اور پریشانی کی آئینہ دار تھی۔ ہاں، تھیوڈورا بولی۔ فوج میں بھرتی ہو جانے کے بعد وہ آپ سے ملنے آیا تھا؟ ایتوس نے پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ فوج میں ہے؟ ایتوس نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے، تھیوڈورا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اسے آج تک جس چیز کی خواہش کی اسے حاصل کر کے ہی دم لیا ہے۔ بہت خوب، ایتوس کی آواز بدل رہی تھی۔ تو گویا اس حساب سے وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تھیوڈورا خاموش رہی۔ ایسے کام کے آدمی کو آپ ہاتھ سے کھو کر آپ نے بہت برا کیا ہے، ایتوس نے کہا۔ تھیوڈورا نے اسے تیزی سے دیکھا اور خاموش رہی۔ مجھے صرف ایک نظر دیکھ تو لینے دیا ہوتا۔ تھیوڈورا حیران تھی، ایتوس تاتار کے ذکر میں اس قدر کیوں الجھ رہا ہے؟ کہیں تھیوڈورا نادانستگی کے عالم میں اپنی کمزوری ظاہر تو نہیں کر بیٹھی؟ بہرحال اس نے قدم قدم پر خاموشی کا سہارا لیا۔ ایتوس نے کہا، اس کا نام؟ تاتار۔ تھیوڈورا خاموش نہ رہ سکی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ایتوس اس کی خاموشی سے مشکوک ہو رہا ہے۔ تاتار؟ ایتوس نے دل کھول کر کہکا لگایا اور پھر جیسے خود ہی کچھ سوچ کر سنجیدہ ہو گیا۔ تاتار؟ اوہ، تو گویا نوابزادی کو اپنی خدمت کے لیے کوئی بلکانی یا یونانی خدمتگار پسند نہ آیا۔ آپ آدرنا تک ایک تاتاری نوجوان کے ساتھ آئیں اور اب اسے آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ سائے آدرنا میں آپ کی آمد کے افسانوں کا چرچا کرتا پھرے، ایتوس نے کہا۔ وہ بہت دور تک نکل گیا تھا اور اس کی باتیں اس قدر بیہودہ نہ تھیں کہ انہیں آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ ایتوس کو تسلی دینا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ میرا خدمتگار ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے، تھیوڈورا نے کہا۔ تو یہ بات ہے، ایتوس کی آواز کرخت اور اس کا لہجہ انتہائی حقارت آمیز تھا۔ آپ کو اپنے حسن و شباب کے متعلق ہر قسم کی خوش فہمی کا حق حاصل ہے، مگر اس شخص کے متعلق آپ کو رائے قائم کرنے کا کوئی حق نہیں جو شعور کی اس آخری منزل تک پہنچ جانے کے باوجود کسی قسم کے اخلاقی و مذہبی ضابطے کا پابند نہیں۔ کیا آپ اسے اتنا بڑا انسان سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کے حسن و جمال، آپ کے لطیف احساسات اور نازک جذبات کی قدر کر سکے؟ مذہب و اخلاق کی پابندیوں سے آزاد تاتار صرف ایسے حیوانی شعور کا مالک ہے جسے محض روٹی کا لالچ دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ یہ آدرنا ہے نوابزادی، جس کا ایک ایک ذرہ سلطان محمد کی نظروں میں ہے، اور تاتار ایسے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ساری سلطنت میں مشتاق اور تجربہ کار شکاریوں نے جال پھیلا رکھے ہیں، ایتوس کہہ رہا تھا۔ اس نے خاموش ہو کر تھیوڈورا کو دیکھا، جس کا چہرہ کسی انجانے خوف کی وجہ سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل بے نور ہو گئی تھیں۔ وہ جس ماحول میں ذرا دیر پہلے نہ صرف اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہی تھی بلکہ جہاں پہنچ کر خوفزدہ تھی، اب اسی ماحول سے وہ ایسا ایسا مانوس ہونے لگی تھی۔ اس کی نظر غیر ارادی طور پر ایتوس کی طرف اٹھی، جن میں عاجزی اور بیچارگی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ایتوس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، وہ اس کی طرف جھکا۔ تھیوڈورا کا گرم جواں سانس اسے تسکین پہنچانے لگا۔ اس نے بالکل سرگوشی کے انداز میں کہا، میں آپ کو اس قدر خوفزدہ نہیں دیکھ سکتا نوابزادی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو غم اور اندیشے کی ضرورت نہیں، البتہ جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط اور دور اندیشی کو نظر انداز نہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاتار ترک فوج کا ایک رکن بن چکا ہے۔ سپاہی ترقی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، کہیں ترقی کے لالچ میں وہ ہمارا راز فاش نہ کر دے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ آدرنا میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور جب ایک مرتبہ آپ اس سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر دوستی کے اس فرض اور مصنوعی رشتے کو ٹوٹنے نہ دیں۔ اول تو ہمیں اسے دولت کا لالچ دے کر خرید لینا چاہیے، لیکن اگر وہ خریدا نہ جا سکا تو پھر اسے راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ لیکن یہ سب کچھ صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ اسے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ یاد رکھیے، آدرنا میں سلطانہ مریامہ کے کمسن بیٹے کے علاوہ ہمارا دوسرا شکار تاتار ہے۔
ایتوس اپنے حکمت عملی سے تھیوڈورا کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے تھیوڈورا کو تسلی دی۔ یہ قدرتی امر ہے کہ بزدل سے بزدل انسان بھی زیادہ عرصے تک خوف کی کشیدگی میں مبتلا نہیں رہ سکتا۔ خوشی اور غم، بھوک اور پیاس اور سردی اور گرمی کی طرح خوف بھی ایک عارضی اثر ہے۔ اب تھیوڈورا کی حالت معمول پر آ چکی تھی۔ اس نے کہا، میں تاتار کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نکل کر جا نہیں سکتا۔ مجھے بھی یقین ہے، ایتوس نے جواب دیا۔ تاتار تو تاتار، اگر آپ چاہیں تو ان کے سرکردہ ترک افسروں کو بھی اپنے خیالات کی زنجیر میں جکڑ سکتی ہیں۔ سلطان محمد کی مشیر ہیں۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنی ان فطری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں جو مقدس باپ نے صرف اپنی آسمانی بادشاہت کے تحفظ کے لیے آپ کو عطا کی ہیں۔ سانتا میرینا کی پرسکون خانقاہ میں بیٹھے رہنے سے کوئی کام نہ ہوگا۔ نہ جانے ترک اس قدر محتاط کیوں ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سلطانہ مریامہ کو کسی ایسی جگہ پر پہنچا دیا ہے جہاں سے ماں بیٹے کی ہوا بھی نہیں آتی۔ میں نے آپ کو آدردہ آنے کی دعوت ہی اس لیے دی ہے کہ آپ شہر میں بے تکلف آمد و رفت جاری رکھیں، زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں اور ان سے ہر قسم کی معلومات کو دیں۔ آپ مریامہ کا سراغ لگانے میں بہت جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ ایتوس کہتا رہا، میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گی، لیکن ذرا احتیاط سے، ایتوس نے کہا۔ تھیوڈورا مسکرائی۔ ایتوس بھی مسکرانے لگا۔ دونوں اٹھے۔ ایتوس نے کہا، آپ جس راستے سے آئی ہیں اسی طرف سے واپس جائیے۔ دیکھیے، سنیچر کے دن دوپہر کے وقت اسی جگہ آپ کا انتظار کروں گا۔ سنیچر تک خدا حافظ۔ خدا حافظ، تھیوڈورا نے کہا۔ نوابزادی، ایتوس چلایا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آدرنا میں کسی پر بھروسہ نہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔